انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اصطلاح کے اندر تسمیہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت 30 کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس نے بسم اللہ شریف کا ذکر فرمایا، اور جس جگہ پر سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو اس خط کو لکھنے کی ابتدا وہ بسم اللہ سے فرماتے ہیں۔ ائمہ اہل سنت کے نزدیک جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا حصہ ہے، لیکن باقی قرآن کریم کے اندر جہاں بھی بسم اللہ بیان ہوئی یہ دو صورتوں کے درمیان حد قائم کرنے کے لیے بیان کی گئی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے، جبکہ بعض علماء اسے سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مختلف اقوال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے، زیادہ جو معروف بات ہے، زیادہ علماء اس بات کے اوپر متفق ہوئے، زیادہ لوگ اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ یہ سورہ نمل کا حصہ ہے، اور باقی قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان ہوئی وہ دو صورتوں کے درمیان حد قائم کرنے کے لیے بیان کی گئی، تاکہ مومنوں کو، مسلمانوں کو ان دو صورتوں سے اگلی صورت کا پتہ چل سکے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوماً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو صورتوں کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا تھا، چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے ایسی ایک حد قائم ہو گئی کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ہر صورت کے شروع یا ختم ہونے کا پتہ چلنے لگا، اور ان کو اس چیز کی معرفت حاصل ہوئی کہ یہاں سے قرآن کریم کی اگلی صورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ہر جائز اور شرعی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھیں، صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، صلحاء کے، صالحین کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو دیکھیں، تو آپ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھتے۔ جس طرح پیچھے میں نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ انہوں نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع فرمایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتا ہے، اس میں بھی انہوں نے فرمایا بسم اللہ و مجریہا و مرساہا، کہ یعنی کہ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اور اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہ جاتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس کام کے اندر مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کام کے اندر برکت شامل حال نہیں ہوتی۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد الحمدللہ اکثر اس بات کی تعلیم بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا کوئی کام ہو سیدھے ہاتھ سے اس کام کو سر انجام دینا سنت ہے، اور سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے۔ اسی طرح ہر جائز اور شرعی کام کو سیدھے ہاتھ سے کرنا سنت ہے، تو اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال جانتا ہے اور ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کھانے کے اندر اس کو اپنے لیے حلال جانتا ہے جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو جیسے یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آپ کے کام کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت راہبر شریعت محی السنہ الشیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ سرکار کی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ جب بھی دسترخوان لگتا ہے تو آپ نہ صرف دوستوں کے ساتھ کھانا تناول فرمانا پسند فرماتے ہیں بلکہ ایک ایک نوالے کے اوپر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ راقم الحروف
کا عینی مشاہدہ ہے۔ غالباً 2006 کی بات ہے کہ آپ ایک محفل میں تشریف لے کے گئے اور آپ نے اس محفل کے اندر منتظمین جو تھے انہوں نے جب آپ کے آگے لنگر شریف سرو کیا تو احباب کی تعداد کم و بیش 50 سے بھی زیادہ متجاوز ہو چکی تھی۔ تو لنگر شریف کا وافر انتظام نہیں تھا، انہوں نے ایک ڈونگے کے اندر کچھ سالن وہاں رکھ دیا۔ قبلہ کعبہ پیر و مرشد کو ہم نے وہاں دیکھا، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ان 50 لوگوں کو آپ نے اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، اتنا سا ڈونگا تھا سالن کا، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس ڈونگے میں پہلا نوالا آپ نے لگایا اور دوستوں کو فرمایا کہ کوئی بھی بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر اس ڈونگے کے اندر سے کھانا نہ کھائے، لنگر شریف نہ کھائے۔ تو جب دوستوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس چھوٹے سے ڈونگے سے لنگر شریف کھانا شروع کیا تو کم و بیش 50 دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور راکم الحروف یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بندہ نہ چیز وہاں موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور خود بھی الحمدللہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر لنگر شریف کھایا۔ تو یہ ایک طرف اگر قبلہ کعبہ پیر و مرشد کی کرامت ہے تو دوسری طرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کامل ترین برکات کے ظہور میں سے ایک اس کا انداز ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تحقیق شیطان اس کھانے کو حلال جانتا ہے اور ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ مواہب الدنیا شریف کی ایک حکایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان شخص اور ایک کافر کے شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک مسلمان شخص اور کافر کے شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان تو خوب موٹا تازہ، اچھے کپڑے، سر پر تیل لگائے، سلجھا ہوا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پراگندہ حال، سر اور جسم سے ننگا۔ کافر کے شیطان نے پوچھا، او بھائی تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو مومن کے شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں کہ جو کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی مشروب پیتا ہے تو اس کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، تو مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ سر پہ تیل لگاتا ہے یا نئے کپڑے پہنتا ہے یا نیا لباس زیب تن کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے اس کی اس نعمت سے کوئی حصہ میسر نہیں آتا اور میں ننگا رہ جاتا ہوں اور اس کے اس تیل سے بھی محروم رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، بھائی میں تو ایک ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو کسی بھی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے کھانے پینے اور دیگر تمام اس کے امور کے اندر میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ تو اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو گزشتہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو جیسے بات بیان ہوئی حضرت حذیفہ والی، کہ انسان کے عمل کے اندر جو برکت ہے اس کو اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اپنی برکت لانا چاہتے ہیں تو ہر جائز اور شرعی کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے، میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، ان کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے، روحانی مسائل کے حل کے لیے، تو اکثر دوست آ کے پوچھتے ہیں، حضرت صاحب یہ بتائیں کہ دوائی کھاتے ہوئے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ کانسیپٹ لوگوں کے آپ دیکھیں، حضرت صاحب ان سے پوچھتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ دوائی کھانا یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، شرعی کام ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جی سنت سے ثابت ہے دوا لینا، دوا کھانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو دوا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ اس دوا کی تاثیر کے اندر، شفا کے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ مواہب دنیا شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواری کرتے وقت، اگر کوئی سواری پہ سوار ہوتے وقت، سواری کرتے وقت بسم اللہ الحمدللہ
پڑھتا ہے تو وہ سواری جتنے قدم چلتی ہے اس سوار کو اس ایک ایک قدم کا ثواب اور اجر عطا کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ شریف سے شیطان یوں بھاگتا ہے جیسے آگ میں رنگ پگھل جاتا ہے، جیسے آگ میں رنگ پگھل جاتا ہے۔ اور آپ سرکار تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، رحمت دو عالم، جن کے وسیلے سے یہ کائنات بنی، جن کے صدقے یہ کائنات بنی، ان کی رحمت کا ہم امتیوں کو ایسا انعام ملا۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو وہ کبھی بھی بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا، کیونکہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں اور اسی قدر دوزخ کے طبقات ہیں، اس لیے دوزخ سے رہائی پانے کے لیے بسم اللہ ایک لاجواب نسخہ ہے۔ یہ میں نے جو مفہوماً حدیث بیان کی، اس حدیث کی وسعتوں پہ غور کریں، اس حدیث کی برکات پہ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو عذاب دینا اللہ کو مقصود ہوتا تو وہ کبھی بھی بسم اللہ کو نازل نہ کرتا۔ اخیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کے حوالے سے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر ٹیکسٹ بکس کے اندر یا تلاوت ریڈیو وغیرہ پہ بھی جو آپ سنتے ہیں تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کیا جاتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس ترجمے پر غور کریں تو ہم نے انفیکٹ اللہ کے نام سے تو شروع نہیں کیا، ہم نے تو لفظ شروع سے شروع کیا۔ تو میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ بسم اللہ شریف کا جو ترجمہ بیان فرماتے ہیں، آپ اکثر جو ترجمہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس ترجمے میں محاورے کی روح سے بھی اور بسم اللہ کے فیوز و برکات کے تقاضے کی روح سے بھی لفظ اللہ ہی سے ہر کام کی ابتدا نظر آتی ہے۔